ہارون الرشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے. اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں نہ رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں، جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں کچھ بھی نہیں. وہ ہارون الرشید کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی منگوایا حضرت. وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس ہی، وہ جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا. انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا. ذرا تصور کر رہا تو دربار میں نہیں، تو کسی جنگل میں ہے، تجھے پیاس لگ گئی، پانی نہیں مل رہا، پانی تلاش کر کر کے تو قریب المر گیا، مرنے والا ہے، اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے، تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خریدوں گا. دیکھ لے پھر کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا، بھئی آدھی تو میرے پاس ہے نا، میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے، لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پی لے پانی. محمود نے وہ پانی پی لیا. اب وہ پھر بولے، انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا، یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے، اب جو تیرے اندر ہے، اگر تیرا پیشاب رک جائے، یہ پانی باہر نہ آئے، مثانہ پھٹنے والا ہو، اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا، تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خریدوں گا. وہ بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو؟ وقت گزر جائے گا، وقت تو حکمت ہے جی، اللہ جس کو چاہے یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے عطا. یہ کوئی حسن پہ، کوئی مال و دولت پہ، کوئی برادری پہ اس کا انحصار نہیں ہے. اللہ چاہے تو غلام کو عطا کرتے. حضرت ایاز بڑے محبوب غلام تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. تو محمود نے نا انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں نا تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں. کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل میں. ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جب غمگین بڑا ہوتا ہے، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا ہے. ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا. دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یہاں غمگین بڑا ہو، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا. کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و بیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے. میں نے شادیوں یہ فوتریوں پہ دیکھا ہے حضرت اکثر کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. غم ہوتا ہے نا حضرت جی، نہیں تیری کو عمر سی مرندی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڈے کولوں اینو، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے. اس لیے محمود غزنوی نے کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں. اصل بات کا مفہوم یہ تھا. اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں. حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی. تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے، یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں. تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا. وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. محمود غزنوی نے پوچھا ایاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی بس حضرت
جو بھی ہے گزر جائے گا، بس اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے گا، امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی، بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے، اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے، جو بھی ہے یہ گزر جانا ہے، رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا۔ اس حال میں بھی ہیں، کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں، اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا، وقت سکون آ جائے گا آپ کو، پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو عارضی ہے، نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں، جس نے اس کو یاد نہیں رکھا، جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے۔ یہ میں ہمارے ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتا ہی نہیں، مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی ابتدا میں کو نماز پڑھوں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے، میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر نہیں چلے جاتے۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا، گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی، تو کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کی بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا، میں نے کہا واہ سنیو تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ ایسا ویسے ساڈے ذوق دا پتہ لگتا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے، اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے گھبرائے کہ حضرت خیر ہے، میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب آپ خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی ہے تے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جے مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہم بن جو کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے 12,000 دا پڑھایا۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مرا کیا، اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے، قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔
کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں، لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں گانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ لیکن چلو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف ہی ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تو میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندہ پہلے، جے کو ہوندا تو میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی، اتنے تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن 70-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی
चाहने वाला गुजरा, उसने रोते देखा मौला पाक को, खड़ा हो गया, पूछता मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया लगता है अल्लाह अली तू नाराज हो गया। अल्लाह पाक अली तू नाराज हो सकते, बल्कि अली तो वो है मेरे महबूब फरमा रहे हैं तुम जन्नत की दुआएं मांगते हो, मेरा अली वो है जिसको जन्नत मांगती है। जन्नत अली की मुश्ताक, जन्नत अली की मुश्ताक है। रो रहे हैं, पूछा क्यों? लगता है अल्लाह अली तो नाराज हो गया। नहीं हजरत, अल्लाह अली से नाराज नहीं हो सकता। फरमाया नहीं मुझे लगता है हो गया। अरे कि हुजूर कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया, हमें टेंशन ही कोई नहीं। अल्लाह खुश है, अल्लाह नाराज है, हुजूर खुश हैं, हुजूर नाराज है, कोई टेंशन। अल्लाह सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल कह के उनको राजी किया जाए। अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदू, सब तो ज्यादा हक अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे कि उन्होंने राजी किया जाए। इसलिए हजरत मेरी गुजारिश है, बड़े कन्ना दे मजे ले कुछ ना मला ले पासे आइए। आज हम हुजूर ताजु शरीया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक उर्स की तकरीब में हाजिर है। अल्लाह हजरत किसी शख्सियत को बोलना बहुत सौखा काम है, ठीक है, कोई इस तरह की बात ही नहीं होनी कि कोई नाराज हो, कोई इस तरह की। अल्लाह सबसे सौखा टॉपिक है, बोलते जाओ बोलते जाओ, सारा रास्ता में किताब पढ़ता आए हूँ, बहुत सौखा टॉपिक। लेकिन चलो मैं बस एक दो बात करूंगा और कुछ अपने हालात सामने रखूंगा। कमो पेश आपने 70 के करीब किताबें लिखी, 19 साल की उम्र में आपने तदरीस का आगाज किया और कुछ अरसे के बाद आप बरेली शरीफ में सदर मुदर्रिस थे। कुछ अरसे के बाद आप सदर, हम जिनके मानने वाले हैं ना हजरत, वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, लेकिन जरा हमें देखें कि हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ सलूक क्या किया है। मैं हजरत ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे मुदर्रिसीन को जानता हूँ, 50 साल हो गए हम पढ़ाते हो, किताब की हाजत ही नहीं है, पूरी पूरी किताबें याद है। ऐसे ऐसे मुदर्रिस कि सिराजी जैसी मुश्किल किताब जुबानी याद है। 50 साल हो गए ना सिराजी पढ़ाने हैं। नहव मीर, शरह जामी, रियादु सालिहीन, शर्फ मियात आमिल, अकायद नस्वी, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ तक याद है। लेकिन दुख की बात ये है हजरत जी, उनके शहर में भी उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि ना इल्म से प्यार किया ना इल्म वालों से प्यार किया। 77 साल तो हजरत हो गए, हमारे स्टेजों पे मौजू एक चल रहा है, क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो भी अदा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पे गुफ्तगू कोई। फिर उसका नतीजा क्या निकला? जिन्ने नंगे थे, जिन्ने गाला कटन वाले थे, जिन्ने बेनमाज, सारे वली बन गए थे। क्योंकि एक आयत में शाने विलायत और अगली आयत में मेयारे विलायत। शाने विलायत तो बयान हुआ है, मेयारे विलायत किस किस को हमने वली बना दिया और कौन कौन वली बन गया, जिसको वली की वाओ की कोने की भी हवा नहीं लगी है, सारे वली बन गए। क्यों? क्योंकि दस ये नहीं, जड़ा वली होएगा ईमान वाला भी होएगा और अल्लाह को डरन वाला भी होएगा। और जो वली है हजरत, उनका पुरसाने हाल ही कोई। नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया। आपने फरमाया तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। ये नहीं कहा जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे है, जैसे मेरी फजीलत उमर पे है, जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है, जैसे मेरी फजीलत अली पे है, जैसे मेरी फजीलत फातिमा पे है। फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। देख लो क्या उलमा का पुरज़ाने हाल है। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में इसी तरह बयान करने गया तो स्टेज पे एक साहबजादा साहब भी बैठे थे, जिनके पास साहबजादा साहब के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो साथ एक शेखुल हदीस बैठे थे जिनके शागिर्दों की तादाद शायद हजारों में हो, लेकिन उन्होंने उनको पूछना ही नहीं दिया। सबकी तवज्जो का मरकज साहबजादा साहब। हालांकि नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। पीरां दियां मौजां ने ते आलमां नूं असीं कमेटियां हत्थ पा छड़े, आलमां नूं असीं कमेटियां दे ढाह चाड़ छड़े ते उन्होंने फिर वो कीती है कि बस चुप बलिए। बाकी हकीकत यही है हकीकत। लेकिन बस हजरत जी हम सारे जो जो अल्लाह ने हमें दिया है हम उसके नशे में मस्त हैं, उसको भूले बैठे हैं। इसलिए हजरत
ہمیشہ یاد رکھیے نہ امیری صدا رہے گی نہ غریبی، ان قریب موت اچک لے گی. تو پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے نا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ کہتے ثم یمیتکم. پھر یہ نہیں کہ مار کے ختم، اللہ کہتے ثم یحییکم، میں زندہ کروں گا تم کو. ثم الیہ ترجعون، تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں. یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے، کچھ نہیں ہے، 4 دن ہے، کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ رب ناراض ہو جائے. اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہو جائے، یہ اصل میں حضرت جی جو عارضی دولت ہے نا، ہم بھاگ رہے ہیں اسے پاگلوں